حدیث میں بیان کروں گا۔ بیان کے لیے تو استاد محترم تشریف لائیں گے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحاب أولياء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ماشاءاللہ آپ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، آواز آپ کی بہت کم ہے، اس محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیے کہ جہاں بھی ہو وہیں سے سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. اس محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الحمدللہ، اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ مالک نے ہمیں آج کی پاکیزہ رات کے اندر اپنا اور اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور میں ان تمام اپنے بزرگوں کا، دوستوں کا، جنہوں نے ہمارے ساتھ اس محفل پاک کو سجانے میں تعاون کیا، ہماری حوصلہ افزائی کی، اور جس قدر ان سے ممکن ہو سکا ہمارے ساتھ انہوں نے محبت کرنے کی کوشش کی، اللہ کریم ان سب کے تعاون کو، ان کی کوشش کو محبوب علیہ السلام کے صدقے قبول فرمائے. اور آپ میں سے بھی جو احباب محبت کے ساتھ محفل پاک کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ پاک آپ کو بھی ہر قدم پہ ڈیروں ثواب عطا فرمائے، اور ہم سب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے صدقے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. میں نے قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا: قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک اللہ کی طرف سے آپ کے پاس ایک نور آیا ہے.
اللہ کی طرف سے آپ کے پاس ایک نور آیا ہے اور اس کی پاک کتاب قرآن مجید آئی ہے۔ قرآن مجید نازل کی گئی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ نور سے مراد بھی نور مصطفیٰ ہمارے آقا کی ذات مبارکہ ہی ہے۔ اب ہم نے شروع سے لے کر تقریباً اب تک سنتے آ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، لیکن شاید ہی اس کی مکمل حدیث پاک کو ہم نے سماعت کیا ہوگا۔ انشاءاللہ میں اس حدیث پاک میں آپ کو سناؤں گا کہ صرف اس کائنات سے بننے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نور کو پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کائنات کی کھیل بھی سجائی میرے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ صرف 2 حدیث میں انشاءاللہ سناؤں گا۔ پہلی حدیث پاک ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل هل رأیت مثلی قال لا ولقد رأیت سدرۃ المنتہی۔ یہ حدیث پاک جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، اللہ کریم نے جب سے کائنات بنائی ہے تیری ڈیوٹی تو اس وقت سے چلتی آ رہی ہے، اللہ کریم نے تو تمہیں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی پیدا کر دیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اے جبریل تو اس وقت بھی دیکھ رہا تھا، جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں ٹہلنا بھی دیکھ رہا تھا، اے جبریل جب طوفان نوح آئی حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر، آپ کی قوم پر اللہ پاک نے طوفان نازل کیا تو نوح علیہ السلام کی کشتی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ طریقے سے سائڈ پہ کی، تو تم نے اے جبریل اس منظر کو بھی دیکھا ہے، اے جبریل تو اس قدر پرانا ہے کہ تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر انگلیوں کو کٹتے بھی دیکھا ہے، اے جبریل تو بتا تو صحیح تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر انگلیوں کو کٹتے بھی دیکھا ہے، تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو سورج کی طرح روشن ہوتے بھی دیکھا ہے، آپ کے عصا مبارک سے سمندر کے 2 رستے ہوئے بھی کرتے ہوئے بھی تم نے دیکھا ہے، اے جبریل تو یہ تو بتا تو نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک میرے آخری نبی ہونے تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بہت سے کمالات کو دیکھا ہے، بہت شان و عظمت کو دیکھا ہے، بہت مرتبے اور مقامات والے انبیاء اور اللہ کے رسولوں کو دیکھا ہے، اے جبریل تو یہ بھی تو بتا حل رأیت مثلی، کیا تو نے آج تک میرے جیسا بھی کسی کو دیکھا ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ لا وَلَقَدْ رَأَيْتُ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، میں نے آدم علیہ السلام کی جنت میں ٹہلنے کو بھی دیکھا ہے، اگرچہ میں نے یوسف علیہ السلام کے حسن پر انگلیوں کو کٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے موسیٰ علیہ السلام کی خاطر سمندر کو 2 رستے کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا میں اڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ میں نے مشرق کو بھی چھان دیا، میں نے مغرب کو بھی چھانا، لیکن آپ جیسا کسی کو نہیں پایا، میں نے آپ جیسا حسن مصطفیٰ کسی جیسے نہیں دیکھا، میں نے نور مصطفیٰ کی طرح روشن اور منور کسی کو نہیں دیکھا، آپ کی طرح میں نے شان و کمال کسی نبی اور رسول کا نہیں دیکھا، اور کیوں بھی دیکھتے کہ شاعر لکھتا ہے تو ہجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی چن چڑھ جاوے جے سونا رخ تو نقاب ہٹاوے، تو ہجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی چن چڑھ جاوے جے سونا محبوب رخ تو نقاب ہٹاوے، تے جے سونا کھولے پیج زلف دے، جے سونا کھولے پیج زلف دے، تے راہی راہ پل جاوے، توبہ توبہ حسن مہیدہ۔
توبہ توبہ حسن مہیدہ چال نہ چلی جاوے تے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے تے علم خدا نے اینا دیتا جیرا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے تانو اینی دیتی جیری علماں وچ نہ آوے تے کیے کمار یا رسول اللہ تاڑی حسن نظر وچ جیرا آوے وک جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تو سب کو دیکھا تھا لیکن نور مصطفیٰ جیسا حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اسی طرح تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں، یہ جامعہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ کے پیارے محبوب نے جن کے لیے رب سے 25 بار بے حساب مغفرت کی دعا کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الیہ وإلی القمر فلہو عندی احسن من القمر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں دیکھتا ہوں 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، اور ادھر میں نے نظر ماری، نظر سے میں نے دیکھا کہ وعلیہ حلۃ حمراء، کہ ادھر میرے پیارے محبوب علیہ السلام بھی سرخ رنگ کا جبہ مبارک زیب تن کیے ہوئے تشریف فرما ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجعلت انظر الیہ وإلی القمر، فجعلت انظر الیہ وإلی القمر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کبھی میں 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھتا تو کبھی میں نور مصطفیٰ کی طرف دیکھتا، کبھی میں 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھتا تو کبھی میں نور مصطفیٰ کی طرف دیکھتا۔ آپ کہتے ہیں میں بار بار دیکھتا گیا کہ اللہ نے نور مصطفیٰ کے اندر بھی بہت کشش رکھی ہے، چاند کے اندر بھی بہت کشش رکھی ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکالا حضرت جابر نے، رزلٹ کیا فائنل آیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے نور مصطفیٰ کو بھی بار بار دیکھا اور چاند کے نور کو بھی دیکھا، فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، تو میں یہی فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ چاند کا نور بھی نور مصطفیٰ کے آگے کچھ بھی نہیں، چاند کا نور بھی نور مصطفیٰ کے آگے کچھ بھی نہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا اللہ نے چاند کو بھی جو نور عطا فرمایا وہ بھی نور مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرمایا، وہ بھی نور مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ اللہ کریم نے اس قدر حضور علیہ السلام کو نور سے، روشنی سے، کمالات سے نوازا ہے۔ ایک آخری حدیث پاک انشاءاللہ بیان فرماؤں گا، اس کے بعد اجازت۔ حدیث پاک تھوڑی سی لمبی ضرور ہے لیکن آپ نے بہت ہی توجہ کے ساتھ سماعت فرمانی ہے، انشاءاللہ اس حدیث پاک سے آپ کو بہت سی نئی چیزیں سننے کو ملیں گی۔ تھوڑا سا حدیث پاک کو عربی کو ترنم کے ساتھ نہ پڑھ لیا جائے۔ عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول شيء ما خلقه الله تعالى فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هو نور نبيك يا جابر خلقه الله تعالى ثم خلق بعده فيه كل خير وخلق بعده كل شيء وحين خلقه أقامه قدامه من مقام القرب 12,000 سنة ثم جعله 4 أقسام وجعل العرش والكرسي من قسم وحملة العرش من قسم وخزنة الكرسي من قسم ثم أقام القسم الرابع في مقام الحب 12,000 سنة ثم جعله 4 أقسام فخلق القلم من قسم واللوح من قسم
قسم والجنة من قسم وأقام القسم الرابع في مقام الخوف 12,000 سنة ثم جعله 4 أقسام فخلق الملائكة من قسم والشمس من قسم والقمر والكوكب من قسم ثم أقام القسم الرابع في مقام الرجاء 12,000 سنة ثم جعله 4 أقسام فخلق القلم من قسم واللوح من قسم ثم جعله 4 أقسام فخلق العقل من قسم والعلم والحكمة من قسم والعصمة والتوفيق من قسم ثم أقام القسم الرابع في مقام الحياء 12,000 سنة ثم جعله 4 أقسام ثم نظر الله عز وجل إليه فترشح النور إليه عرقا فقطر منه 100,004 قطرة من نور. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو نور نبی کا یا جابر، اے جابر اللہ کریم نے سب سے پہلے تیرے نبی کو نور کو پیدا کیا، اس کے بعد نور مصطفیٰ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر بلائی کو پیدا فرمایا. یہاں تک آپ نے حدیث پاک پہلے بھی سماعت کی ہے، اس سے آگے سنیے. آج مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اے جابر اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو پیدا کرنے کے بعد دنیا کی ہر بلائی کو اس نور سے پیدا کیا، پھر اس نور کو 12,000 سال تک. کتنے ہزار سال تک؟ اب آپ نے پیچھے والا بھی سارا حدیث پاک کا جو سکیچ اپ ہے نا آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے جو میں نے بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو 12,000 سال تک مقام محبت میں مقام قرب میں فائز رکھا. کتنے سال تک؟ 12,000 سال تک. اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا. کتنے حصوں میں؟ اب آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا ہے. پہلے حصے سے اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا. عرش کس سے پیدا ہوا؟ نور مصطفیٰ سے. پہلے حصے سے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ عرش کو پیدا کیا. پھر دوسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے ہیں جو اس عرش کی حفاظت کرنے والے ہیں ان فرشتوں کو پیدا کیا. تیسرے حصے سے یہ حصے کون سے چل رہے ہیں؟ کس نور کے چل رہے ہیں؟ نور مصطفیٰ کے. تیسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے خازنین کرسی کو پیدا کیا. جو عرش ہے اس کے اندر جو کرسی ہے اس کی حفاظت کرنے والے اس کرسی کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو پیدا کیا. جو چوتھا حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے پھر 12,000 سال کے لیے اس کو مقام محبت میں اپنے پاس فائز رکھا. کتنے سال تک؟ 12,000 سال تک پہلے رکھا، 12,000 سال تک بعد میں رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کے پھر 4 حصے کیے. پہلے حصے سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا. دوسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا. یہ قلم وہ قلم ہے جس سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انبیاء مرسلین، اولیاء، شہداء، صالحین، تمام انسانوں، چرند پرند ہر ایک کی تقدیر جس قلم سے لکھی گئی ہے وہ بھی نور مصطفیٰ سے پیدا کی گئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے حصے سے جنت کو پیدا کیا جس کی خاطر آج انسان دنیا میں عبادات کرتا ہے. اس جنت کو بھی اللہ نے نور مصطفیٰ سے پیدا کیا. چوتھے حصے کو اللہ تعالیٰ نے پھر 12,000 سال تک مقام خوف میں فائز رکھا. اللہ تعالیٰ نے اس نور کے پھر 4 حصے کیے. آپ سارے سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی اللہ تعالیٰ نے اس کے 4 حصے کیے. پہلے حصے سے تمام فرشتوں کو پیدا کیا. دوسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا. تیسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے چاند
اور جو آسمان پہ چمکتے ہیں ان ستاروں کو بھی نور مصطفیٰ سے پیدا کیا۔ چوتھے حصے کو اللہ تعالیٰ نے پھر 12,000 سال تک محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے 12,000 سال کے بعد پھر اس چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے اللہ نے عقل کو پیدا کیا۔ آج سائنس چاند پہ چلی جائے، آج سائنس اگر چاند پہ اپنا مقام بنانا چاہے تو وہ بنا لے، لیکن یہ جو سائنس ہے نا، یہ بھی نور مصطفیٰ کی سنتوں کے آگے عقل ان کی حیران رہ جاتی ہے۔ ان کو آج 1500 سال بعد 1400 سال بعد سمجھ آ رہی ہے کہ ایک مسواک کے اندر کتنے زیادہ فائدے ہیں، لیکن میرے آقا تو یہ چیزیں پہلے بیان کر گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سائنس نے اگرچہ جتنی مرضی ترقی کر لے، کیونکہ یہ سب میرے نور مصطفیٰ سے ہی چیزیں پیدا کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کو بھی نور مصطفیٰ سے پیدا کیا، پھر علم و حکمت کو اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو انسان کو نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نور مصطفیٰ سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو مزید 12,000 سال تک مقام حیا پر فائز رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور سے، مختصر کرتا ہوں حدیث پاک، اس نور سے 1 لاکھ تقریباً 24,000 قطرے پیدا کیے۔ ہر قطرے میں سے اللہ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کی روحوں کو پیدا کیا۔ دیکھیے، آپ اگر شروع سے نظر دہرائیے تو عرش بنا میرے نور مصطفیٰ سے، لوح و قلم بنا نور مصطفیٰ سے، جنت بنی نور مصطفیٰ سے، فرشتے، چاند، سورج، ستارے سب بنا میرے نور مصطفیٰ سے، انبیاء اور رسولوں کی روح بنی میرے نور مصطفیٰ سے۔ حتیٰ کہ یہ نور جب دنیا میں ظاہر کیا گیا تو اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی کے اندر رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل کرتے کرتے، مختصر کرتا ہوں، جب یہ نور مصطفیٰ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر میں داخل ہوا تو انہوں نے آگے سے یہ نور حضرت ہماری سیدہ ام المؤمنین حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شکم مبارک میں جب نور مصطفیٰ آیا تو جب آپ کے شکم نور مصطفیٰ سے نور مصطفیٰ دنیا میں ظاہر ہو گیا، دنیا میں جب نور مصطفیٰ تشریف لے کر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس دن بھی اور اس مہینے کے اندر جس کو بھی جو اولاد عطا فرمائی، بیٹا ہی عطا فرمایا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس نور کے صدقے سے آسمان، زمین، دنیا کے اندر ہر چیز کو روشن فرما دیا، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام رسولوں کا سردار، تمام انبیاء کرام کا سردار، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ تو پھر آخر میں ایک میں شعر پڑھتا ہوں، اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سب سینے لانے والا آ گیا، سارے پڑھیے، سب سینے لانے والا آ گیا، اونچے رتبے پانے والا آ گیا، سب سینے لانے والا آ گیا، اونچے رتبے پانے والا آ گیا۔ ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں نے بالکل شارٹ کیا ہے، ابھی نور مصطفیٰ پر بے شمار اور بھی احادیث تھیں، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو ضرور سنیں گے اور سنائیں گے بھی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں عشق مصطفیٰ بھی عطا فرمائے اور سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔